السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم نصرت جاوید کے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب آئی واز فل آف نیوزی ٹائپ آج میرا تھا، وہ اتنے سارے سیگمنٹ تھے، اتنی ساری ڈیولپمنٹس تھیں کہ میں یہ ڈیسائیڈ کرنے سے ہی قاصر تھا کہ کس کو پہلے سیگمنٹ پر رکھوں۔ ایک تو اہم پریس کانفرنس آج ہوئی اور وہ اس قدر جامع پریس کانفرنس تھی، آپ نے آف کورس وہ بڑے غور و فکر سے سنی ہوگی، تو میرے خیال میں اس پر بات کرنے کی گنجائش تو نہیں ہے، جس قدر وہ جامع اور کمپریہنسو۔ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ تقریباً ہر موضوع پر سوال ہو گیا تھا، لیکن اگر حکم ہے تو کر لیتے ہیں۔ حکم ہے اور یار اگر تم چاہتے ہو تو کیا یار، تم پتہ نہیں کیا وہ زو مانی ہوتا ہے لفظ؟ زو مانی، لیکن میرا وہ ہرگز نہیں تھا۔ میرا تھا کہ اگر آپ کا حکم ہو، آپ کا حکم، ایڈا تاج میں نہ پواؤ، اس شو کا کانٹینٹ 0 to 100 آپ طے کرتے ہیں۔ اس میں مطلب یہ باخدا میں کچھ غلط بیان نہیں کر رہا، میں نے ایک سال میں، یہ 1 سال ہونے والا ہے، 10 مہینے ہو گئے، یہ آبزرو کیا ہے کہ سارا کانٹینٹ آپ کے وہ کیا ہے قلم سے یا آپ کے سامنے۔ جی میں اس کی فل ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ پیمرا سن لیں، پیمرا نوٹ کریں یہ پوائنٹ۔ جی بالکل، نوٹس اینو پیجنا۔ I take full responsibility each and every word which is uttered in this show۔ لیکن جو میں نے آپ کو بات کی تھی، میری بدقسمتی سے ریپوٹیشن ایسی ہے کہ میں کوئی بھی بات کروں گا، وہ کہیں جی آپ زومانی جملہ کر دیا، یہ کر دیا۔ میرا ایکچولی لائٹر نوٹ میں یہ تھا اگر تمہارا حکم ہے تو اس ٹائپ کی بات کریں۔ مجھے نام بھول گیا، وہ آپ گم جنہوں نے لکھا تھا، مشتاق یوسفی صاحب، آپ دور حاضر کے مشتاق یوسفی؟ ارے نہیں بھائی، اللہ معاف کرے، وہ تو بہت مشتاق احمد یوسفی صاحب نام ان کے پورے لیا کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن پریس کانفرنس کے حوالے سے اگر پھر بھی ایک یعنی ون لائن ہے تو میری دانست میں، دیکھو ہر آدمی غرض مند دیوانہ ہوتا ہے نا، تو مجھے وہ پوری پریس کانفرنس سنتے ہوئے جو ہے اس بات پہ بہت اطمینان ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بہت سینئر ساتھی کی جانب سے آج سے 2 ہفتے قبل یہ بات چلائی گئی تھی کہ کوئی گفتگو کے لیے گروپ بن گیا، خیر خواہان پاکستان وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے دوست کی جانب سے نہیں، ساتھی کی جانب سے نہیں، انہوں نے بھی ریفر کیا تھا ایک نام، ریفر کیا جس کو آپ نے خام خواہ یا خیر خواہ خام خواہ کہہ دیا۔ نہیں، ان بیچاروں نے تو یہ کہا، لیکن ان کی خبر اس وجہ سے درست تھی کہ بعد میں ان صاحب نے خود آرٹیکل لکھ کے سامنے آ گئے۔ اس وقت میں نے انہیں چاچا خام خواہ کہا، نعیم خالد لودھی صاحب۔ اس کے بعد میں نے پھر ان کا تعاقب شروع کیا کہ بھئی یہ جو نور نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم نے اس پروگرام میں یہ اس بات کا ہم کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ یہ کہا کہ جناب کوئی کسی بھی جانب سے، کسی بھی سطح سے ان کو کوئی اشارہ نہیں ملا کہ آپ مذاکرات کریں۔ آج کی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد آج کی پریس کانفرنس میں وہ ثابت کر دیا، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا جب یہ خبر دیتے ہوئے کہ صاحب دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، اڈیالہ جیل کے باسی بھی فی الحال ایسی کسی مذاکرات جو رسپانس پریس کانفرنس پہ پی ٹی آئی کے وہ آفیشیل ہینڈل سے آیا ہے، وہ عمران خان صاحب تو جیل میں نا، تو جو ہینڈل چلا رہے ہیں وہ بھی بڑے جانباز لوگ لگتے ہیں مجھے۔ جی چلے بہرحال اگر وہ یہاں ہوں تو الگ بات ہے، اگر بیرون ملک بیٹھ کے جہاں بازی ہو رہی ہے تو میں اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ان کے یہاں بھی جو لوگ ہیں، جو ان کے دیوانے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، سچی بات ہے انہوں نے وہ ہمت تو دکھاتے ہیں، 8 فروری دکھائی، آپ اس کو انکار تو نہیں کر سکتے ہو۔ ایک اور اگر نقطہ، کیونکہ اس کی وجہ سے میں آپ کو فور بون کر سکتا ہوں، بلکہ خبر بھی دے سکتا ہوں۔ اچھا وہ کیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بتایا کہ وہ جو حال ہی میں چینی انجینئرز پر حملہ ہوا تھا بشام والا، تو اس کے ذمہ دار نہ صرف یہ کہ لوکیٹ کر لیے گئے، اس کے پلانرز، یہ وہ سب کچھ ٹھیک۔ اب وہ ان تمام کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا اور افغانستان بیسڈ ہے۔ نمبر 2 افغانستان بیسڈ تھے۔ اب میری بڑی خواہش تھی، اگر فرض کیا، کیونکہ میں تو آج کل بطور ریٹائرڈ رپورٹر یہ ایسی پریس کانفرنسز میں نہیں جاتا ہوں، لیکن میں وہاں بیٹھا ہوتا تو میں اس کو فالو کرتا کہ صاحب آپ تو لوکیٹ ہو گیا کہ ہمارے ایک اتنے اہم دوست کے انجینئرز کے ساتھ، جو کہ ہمارے وجود کے لیے بہت کرٹیکل منصوبے، یہ پانی، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی جان اگر لی جا رہی ہے اور وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ پہلی بار یہ واقعہ نہیں ہوتا، تو اب ہم کب تک یہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ یہاں سے سوال کسی نے نہیں پوچھا، نہیں ہر ایک کا فوکس تھا کہ پی ٹی اے ریلیٹڈ کو وہ سارا نہ وہی نہ ہیرو شپ بھی آ جائے نا سر. 9 مئی خبر سے. کیا تھی؟ خبر کی بات آپ نے نہیں وہ میں اپنے طور پر، مجھے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی، میں بڑی اس وجہ سے بھی جب انہوں نے اس کا ذکر کیا تو میری خواہش تھی کہ اگر کوئی اس طرح کا سوال کرتا تو کوئی اشارے کناروں میں مجھے کنفرمیشن مل سکتی تھی. بہرحال صاحب، میری اطلاع یہ ہے، جو بہت میں نے 3 سے 4 مختلف ذرائع سے اب چیک بھی کر لی ہے، اور ان ذرائع تمام کے تمام جی سفارتی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ چینیوں نے پہلی مرتبہ یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے براہ راست افغانستان کی طالبان حکومت سے بات کی. ٹی ٹی پی سے بات کی؟ سر، افغانستان کی طالبان اچھا، حکومت، افغان حکومت سے بات کی. افغانستان کی طالبان حکومت جو موجودہ عبوری حکومت جس کو ہم کہتے ہیں. چلیں جی، وہ جو بھی ہے، بہرحال اس وقت جو لوگ کابل پر برسر اقتدار ہیں کابل میں، ان کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کی چین نے خود. اور چین کی عادت جو ہے وہ بڑکے لگانے کی نہیں ہے. چین کبھی ایسی باتیں پبلک نہیں کرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے انہوں نے طالبان قیادت کو، افغان طالبان قیادت کو تقریباً امریکنوں کی طرح، جیسے انہوں نے 9/11 کے بعد بش نے سوال اٹھایا تھا نا، فرینڈز اور فو، کیا آپ ہمارے دشمن ہیں یا دوست، پریسائسلی تقریباً انہی الفاظ میں. اب پتہ نہیں اس کا چینی میں کیا ایکسپریشن ہوگا اور اس کا دری یا پشتو میں کیا ترجمہ ہوا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. لیکن ٹو دی پوائنٹ کہا ہے سر، مجھے انتہائی ذمہ دار، مطلب کہ میں بالکل ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اس کے بعد انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے چین کو کہ صاحب ہمیں صرف 1 مہینہ دے دیں، 1 مہینہ. ہم ٹی ٹی پی کو کیٹیگوریکلی بتا دیں گے کہ بھائی جو لوگ آپ یہاں پہ ہیں، آپ کو ہماری نومینیٹڈ جگہوں پہ رہنا ہوگا تاکہ ہم آپ پر نگاہ رکھ سکیں. اچھا سر، جو چینیوں کو بتایا گیا. اگر آپ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو برائے مہربانی یہ راستہ پاکستان کو جاتا ہے، تورخم بارڈر تو چلے جاؤ. تورخم تو نہیں ہے نا، ہزار. ہاں ٹھیک ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی، اور یہ پہلی دفعہ ہے آپ کو، میرے بھائی، میں آپ کو، میں 2007 سے ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ چینی حکومت کو میرے ذرائع کے مطابق، اور جو سارے کے سارے مختلف لوگ ہیں، یہ ایک سورس نہیں ہے. میں قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے، یہ تو چائنیز کی آپ نے بتا دی. اب دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں، نصرت جاوید یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر افغان طالبان نے تنبیہ کیا ہے ٹی ٹی پی والوں کو. نہیں، یہ بھی بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چینی حکومت کو یہ بتایا گیا ہے میرے ذرائع. اچھا اوکے. اور میں اس بات پر یقین کرنے کو آمادہ ہوں. اب اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آف کورس آپ کو خبر ہے وہ آپ نے. اور فرض کریں اگر عمل ہوتا ہے تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کی یہاں پہ انٹری شروع ہو گئی، یا وہ ادھر دھکیلنے کو، خود کو وہاں پہ عدم تحفظ کا شکار ہوں گے، تو کیا ہمارے ہاں اور تقریب کاری کے واقعات تو نہیں بڑھ جائیں گے؟ کم از کم ایک مسئلہ تو حل ہوگا، جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں کے طور پر وہ تو کم از کم پاکستان کے ایک بڑے شہر میں، دنیا کے ایک بڑے ملک کے بارے میں سیکورٹی تھریٹ گردش کر رہا ہے. میں ذکر نہیں کر رہا، ذمہ دارانہ جرنلزم کی عادت ہے. بہرحال اس کے بارے میں ہمیں طور پر ایک اہم خبر ہے، اگر ایسا ہے تو یہ اہم خبر، آف کورس آپ اس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں. اچھا، آج کیونکہ میں نے کہا نا کہ کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں، جس طرح آپ نے بغور اور پوری توجہ کے ساتھ پریس کانفرنس سنی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اسی مد و شد کے ساتھ آپ نے شد و مد کے ساتھ آپ نے وہ جو آ رہی ہوتی ہے لائیو سٹریم، وہ بھی میں نے دیکھی. کیڑی بلا سپریم کورٹ کی. ہاں، مجھے اسلام آباد کے ہائی کورٹ عزت مآب جس نے خط لکھا ہے اس کے حوالے سے. اس میں تو اب وہ معاملہ تو انہوں نے کہا، سنا گیا، پھر اس کو غیر معینہ جو ہے مدت ہوتی ہے کہ کیا غیر معینہ مدت تک اس کو ملتوی کر دیا گیا اس کے. میرا خیال ہے کہ اب ہر چیز کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے اور ڈاؤن سائیڈ بھی ہوتی ہے نا.
دیکھو دیانتداری سے جان کی امان پاتے ہوئے، کیونکہ جی میں تو پرانی وضع کا جرنلسٹ ہوں اور میں کبھی عدالتی معاملات کے بارے میں 100 بار سوچتا ہوں، بات کرتا ہوں، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ آپ ایک ایسے ٹیلی ویژن پر بات کر رہے ہیں جو کہ پیمرا کے لائسنس اور قواعد و ضوابط کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ نہ بھی ہو تو ہماری عدت کا، یعنی جبلت کا، عدت پتہ نہیں کیوں اٹک گیا، جبلت کا حصہ بن چکا ہے کہ جی جب عدلیہ کی باری آئے تو محتاط۔ میرا اپنا خیال ہے یہ جو لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی نا کارروائی کی، اب اس کی ڈاؤن سائڈ آنا شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پر آج جو یعنی بڑے واضح ہو رہا ہے کہ یار یہ جو بینچ بیٹھا ہوا ہے، اچھا حالانکہ یہ معمول کا واقعہ ہے کہ اگر 5 بندوں پر مشتمل بینچ ہے تو 3 ججز حضرات جو ہیں وہ ان کی مختلف ان کے ریمارکس سے لگے گا کہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں، دو اور رکھتے ہیں، لیکن ہم وہ ریمارکس جو ہیں وہ ایک دن بعد سنا کرتے تھے یا ٹکروں کے ذریعے آتے تھے۔ یہاں پہ تو براہ راست ہم دیکھ رہے ہیں نا، اور معاملہ جو ہے وہ یہ طے نہیں ہو رہا۔ ایک طرف تو ایک گروپ ہے ہمارے عزت مآب ججز کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے یہ شکایت لگائی ہے اس کا نوٹس لے کر ہم خود کارروائی کر کے، پتہ ہے کہ اوے کیوں گئے تھے آپ ادھر، گئے تھے یا نہیں گئے تھے، اور اگر گئے تھے عدنان پر دباؤ ڈالنے تو پھر ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ واقعہ تو اس وقت ہوا تھا، اس وقت تو ہم چیف جسٹس نہیں تھے وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا یہ کہ بھی آپ کے پاس خود جن کو دھمکایا ڈرایا یا کیا گیا ان کے پاس اپنے اختیار ہیں، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں استعمال کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک گروپ یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب شاید ان کو اب احتیاط کرنا پڑے گی کہ بھائی اس سے پہلے کہ لائیو سٹریمنگ ہو کوئی تھوڑی سی آپس میں بیٹھ کے SOPs طے کر لیں۔ نہیں دیکھیں یہ تو اچھا ہے کہ دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک اوپینین ہے نا، یہ میں نے تو اسے بڑا پازیٹیو لیتا ہوں، اور میں بڑا ابھی بھی پازیٹیو لے لوں گا اس کو کہ ججز جو ہیں، اور آف کورس ججز کسی کے باؤنڈ نہیں ہیں، وہ قانون کے تابع ہیں۔ جب قانون کے تابع ہیں تو آنے والی ہر آرگومنٹ پہ انہیں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بنانا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں نا سر۔ تو میرے لیے تو یہ پازیٹیو بات ہے۔ اب معاملہ کیونکہ ایک اور بھی اب ٹائم کی بھی کمی ہے، توہین عدالت کے لیے لکھا تھا 2 ججز نے اس ضمن میں یہ ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے میں جی پہلے یہ بھی واضح کر دوں، جج بننے سے پہلے میرے عزیز دوستوں میں سے بابر ستار صاحب بھی شمار ہوتے تھے، لہٰذا میں یہ پہلے بہرحال انہوں نے جو خط لکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں اپنے جج صاحب کو کہ اب یہ توہین عدالت کہ وہ لوگ جن لوگوں نے ان کا ڈیٹا پرسنل اور ان کے بارے میں کردار کشی اور وہ کیے، اب ایک اور جج صاحب نے بھی کر دیا ہے۔ اب عدنان میرا جو دور رس وہ جو کہتے ہیں نا سام کا ڈرا جو ہے وہ رسی سے بھی ابھی گھبرایا رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب سے کچھ ہی روز پہلے تک یوں ہو رہا تھا، ہمارے ہاں ایک بہت ہی ہمارے جو نام نہاد ہم جو سینئر صحافی بنے پھرتے ہیں نا، ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم، ارے صاحب وہ تو صحافی نہیں، وہ تو یوٹیوبر ہے۔ میں اس بات کو نان سینس سمجھتا ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ ہر اخبار نویس جو ہے وہ پہلے پروف ریڈر ہو، پھر وہ جی جو خبر آئی ہے اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے، پھر وہ رپورٹنگ میں ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ کبھی ٹیلی ویژن پہ یوں ٹائی لگا کے بیٹھے، اور اس کے بعد ارے بھائی اگر آج کے دور میں ٹیکنالوجی جو ہے اس نے یہ دیا، وہ کہتا ہے جی اس کے ذریعے آپ یوٹیوب کرو اور اپنے اوپینین دو، اگر خبر ہے تو خبر دو، تو اس کو یوٹیوبر کہہ کے اس کی تحقیر کیوں کرنا؟ وہ بھائی آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک سٹیزن جرنلزم، نیو ماڈرن سائنس، ٹھیک ہے، پوری دنیا بات کر رہی ہے جی پوسٹ جرنلزم ورڈ، کہ وہ زمانے ختم ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس سے قطع نظر بات یہ ہے کہ بہرحال ایک خاص گروپ تھا ہمارے ایسے دوستوں کا جو مسلسل ٹارگٹ کیے جا رہے تھے جسٹس یعنی قاضی صاحب کو، تو اس وقت ان کے اوپر جب اس کے لیے کچھ لوگوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو آزادی اظہار کا سوال اٹھ گیا۔ اب یہ ریورس آرڈر میں ہوگا کہ بابر ستار صاحب اور عزت مآب اور دوسرے ان کے ساتھی کی درخواست پر اگر توہین عدالت ہوگی کہ آپ اگر ان پہ گند اشار رہے تھے، اور اس صورت میں اگر عدنان کے اوپر کچھ آئے گا مسئلہ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک
کنفیوزنگ بات جو ہے نہیں کنفیوزنگ نہیں ہے بھائی. پہلے کر رہے نہیں کر رہے تھے اب کر رہے ہیں تو یہ کنفیوزنگ ہوگی نا کہ آپ چاہتے ہیں بھائی وہ یہ کہ میں اور اندیشہ ہائے دور دراز یہ وہ ویری رائٹ. اللہ کرے معاملات کسی سمت بیٹھیں کیونکہ اس ملک میں جس حد تک پولیٹیکل انریسٹ تو خیر کنٹرول ہو گیا لیکن معاشی انریسٹ تو جوں کا توں ہے. اس میں ہم کوئی اور انریسٹ برداشت نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے ایک بریک لے لو. ناظرین ویلکم بیک. کیونکہ ہم بات کر رہے تھے بھائی جان گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آگاہ کیا تھا کہ جی اس طرح کا پیغام ملا ہے وہاں سے. ہاں اب ہمارے پاس یہ آیا ہے جنوبی زون کے بالیان صاحب کے نام. یہ ایک آیا ہے کہ محترم بالیان صاحب یعنی کہ اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی ولایات کے یہ مشران کو یہ اطلاع کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی افغانی مجاہدین آئے تو اس کی اطلاع دیں. مطلب یہ بھی اب جو ادھر کچھ گروپس ہیں وہ اب اپنی جان چھوڑانے کے چکر میں ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں پناہ گزین نہیں ہے ہمارے پاس کوئی افغانستان سے نہیں آیا وغیرہ وغیرہ. یہ ابھی تو وہ جن صاحب نے مجھے بھیجا ہے انہوں نے اس کا نمبر بھی دیا ہے اور یہ آج 6 تاریخ آج ہی جناب علی آج 7 ہے تو یہ کل کو جاری کیا گیا ہے. سو مائع خبر کی ایک تو ہو گئی تصدیق. چلے اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. بہرحال یہ ٹی ٹی پی پاکستان میں جو لوگ ہیں ارے یار یہ وہ گروپس اپنے آپ کو یہ ایک ہو گیا نا حفظ ما تقدم کے طور پر بھی یا سنسیئرٹی کے طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ وہ گروپ ہو جو اس طرح کی نہ ہو. اب ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی ایک گروپ تو نہیں ہے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ مجھے اتنا انگیج کر لیتے ہو مقامی مسائل میں بخدا کہ میرا زندگی میں جو میں نے ایک اپنی طرف سے بہت پروفیشنل واقعہ کیا وہ 1984 میں انڈیا گیا. میں نے وہاں کے کلیکشن کور کیے اور میں نے تمام تر جو لوگ سوچ رہے تھے اس کو کرتے ہوئے میں نے جو پہلی سٹوری وہاں پہ فائل کی میں نے کہا یہ اس کو اتنی سیٹیں ملیں گی راجیو گاندھی کو جتنی پنڈت جواہر لال نہرو خواب میں دیکھتا ہوگا. اور وہی ہوا 400+ سیٹس راجیو گاندھی کو ملی تھی اور میرے اس بات پہ کوئی اعتبار نہیں ہوا تھا. بہرحال ینگ تھا میں نے ان دنوں 3rd کلاس میں بیٹھ کے یہ وہ ادھر. اب انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں غالباً ہم نے ایک مرتبہ ایک سیگمنٹ میں ایسے چلتے چلتے اس کا ذکر کیا ہے. حالانکہ ہمیں چاہیے کہ تقریباً روزانہ ایک سیگمنٹ کرنا چاہیے 5 سے 8 منٹ کا. پیار اتنا بڑا ہے اور وہاں پہ تو مختلف یعنی کہ اس میں ہوتے ہیں. بہرحال ہم تو خیر میاں پیچھے رہ گئے تو فواد چودھری جو ہیں وہ بازی لے گئے. اچھا وہ کیسے؟ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ہوا یہ کہ کچھ روز پہلے جو الیکشنز میں ہوتا ہے آل انڈیا کانگریس اس نے اپنا مینیفیسٹو دیا. وہ مینیفیسٹو راہل گاندھی کی طرف سے پیش کیا گیا. اس کو سننے یا دیکھنے یا پڑھنے کے بعد فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا جو پاکستان میں تو آج کل کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے ایکس کہلاتا ہے اب لیکن انڈیا میں تو کھلا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا انگریزی میں تھا اگر راہل گاندھی لائک ہز اچھا ہاں لیکن ایک بات ہے کہ ساتھ ہی موصوف نے ہندی میں بھی وہ اس کو کرواتے ہیں یعنی چلاکی کرتے ہیں کبھی اپنی فالوئنگ. ایسے تو نہیں کہ موصوف کی اتنی فالوورشپ ہے. اینی وے وہ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی میں اردو میں کر دیتا ہوں تاکہ وہ آسان ہمارے دیکھنے والوں کو کہا کہ راہل گاندھی اپنے عظیم نانا کی طرح گریٹ گرینڈ فادر انہوں نے لکھا ہوا اس لیے میں عظیم کہہ رہا ہوں جی یعنی کہ جواہر لال نہرو یعنی یہ فواد حسین صاحب نے یہ کہا ہے گریٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں لائک تاکہ میں نہ پہچان کوئی کہ تو ویسے ہی یار بات کر رہا ہوں. جواہر لال ہیز اے سوشلسٹ ان ہم کہ اس میں ایک سوشلسٹ ہے اور انڈیا اور پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ 75 سال کے بٹوارے کے بعد بھی اسی طرح ہیں. راہل صاحب نے اپنی گزشتہ رات کی تاریخ میں کہا ہے تقریر میں کہا کہ 70% جو بھارت کی تمام جو ویلتھ ہے ٹوٹل اجتماعی دولت ٹھیک ہے وہ 30 سے 50 خاندانوں کے پاس ہے. جبکہ پاکستان میں بھی وہ کریں گے ایک بزنس کلب ہے اسی طرح ہے جو 75% پاکستان. ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایک میری دانش میں بڑا انوسنٹ سا معصومانہ سا
ایک بھی ٹویٹ تھا ٹھیک ہے جس میں نہرو صاحب کی تعریف ہوئی اور لیکن بیسک اس کا جو فوکس تھا وہ تو ادب مساوات تھی نا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دولت کا اوپر چند خاندانوں کا وہاں جو مسئلہ راہل صاحب نے بتایا ہے وہ یہاں بھی پاکستان میں ٹھیک ہے اٹس فائن. اب اس ٹویٹ کو 3,10,000 لوگوں نے دیکھا, ٹھیک ہے امپریسو نمبر. بہرحال چلیں یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو کوئی رگڑنے کا کوئی موقع مل سکتا ہے یا نہیں. یہ ٹویٹ آیا تو صاحب وہاں پہ میں کسی یوٹیوب یا سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, مین سٹریم میڈیا شور مچ گیا, کہہ رہے صاحب یہ راہل کے لیے اور اس کے لیے اچھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تعریفیں ہو رہی ہیں, واہ واہ, داد و تحسین کے ڈونگرے بجائے جا رہے ہیں. وہ اگر دیکھو کچھ اس کی جھلک ہے ہمارے پاس, کچھ جھلک اسد صاحب دکھائے دی جلدی سے. صاحب یہ اچھا اب یہ کہ چلو ہم یہ کہیں گے یار ٹھیک ہے ریٹنگز کے لیے ان کے چینل کو بھی کچھ مثالہ ملا پاکستان کو رگیدنے کے لیے یہ وہ, حالانکہ اس میں دیکھے کہ ال انفارمیشن مس انفارمیشن یعنی کہ فیکٹ چیک اتنا بھی نہیں کیا. کبھی فواد چودھری تو ابھی کتنے مہینے جیل میں رہ کر آیا, وہ کہاں پہ پاکستان کی حکومت کا نمائندہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حکومت میں رہے ہیں. ارے لیکن بھائی وہ اس کو اجتماعی وہ ایسے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹائم بھی کمی ہے میرے پاس کچھ اور نہیں. اب آپ اس طرح نہ کریں نا, یہاں تک چلیں ہو جائے, اس کو بھی میں درگزر کرنے کو تیار ہوں. لیکن یار رام نہاد اتنے ایکسپیرینسڈ یہ پولیٹیشین جو کہ باقاعدہ پہلے پرچارک رہے اور پھر کتنا عرصہ جو ہے گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے اور آپ تیسری مرتبہ جو ہے وزیر اعظم بننے کی ہیں. نریندر مودی صاحب نے فواد چوہدری نہیں انہوں نے نام تو نہیں لیا, لیکن ظاہر ہے کہ پورا حوالہ سن لیں وہاں. سنائے جی فواد چوہدری صاحب نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا مجھے لگتا ہے مودی کی. یار خدا کے لیے نریندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا, دنیا کی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی جمہوریت, نام نہاد, اور خود آپ اتنے ایکسپیرینس پولیٹیشین. گیو می اے بریک مین, تھوڑا سا فیکٹ چیک کر لو یار. ہمارے تو یہاں ابھی جیسے میں نے یہ سیگمنٹ شروع کرتے ہی تمہیں یہ کہا, میں نے کہا یار مجھے تم سے گلہ ہے کہ ہم اپنے مقامی مسائل میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ ادھر ہمسائے میں ہمارے الیکشن ہو رہا ہے. وہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ پاکستان کو سیاست میں بھی گھسیٹا جاتا ہے, ٹی وی چینل میں بھی اس کا پورا پورشن ہے کہ مقصد یہ کہ میں ذاتی طور پر جیسے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان نارمل جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نیبرنگ کنٹریز میں ہونا چاہیے. اچھا میں ذاتی طور پر نریندر مودی صاحب کی پالیٹکس کو میں ایکسٹریمزم سمجھتا ہوں, میں اس کو پیروکیل سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ کمیونل پالیٹکس ہے, الگ بات ہے. لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یار موصوف از اے ہائیلی ایکسپیرینس پولیٹیشین, اتنا تجربہ کار آدمی, زندگی گزر گئی سیاست اس مقام پر پہنچ کے یار آپ کیوں, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. گڑبڑ یہ ہے کہ اس دفعہ اترے تھے میدان میں یہ نعرہ لے کر اب کی بار 543 ہے نا سیٹی وہاں پہ, یعنی کہ 543 لوک سبھا کی, کہ اب کی بار 400 پار, تاکہ میں اپنی پسند کے مطابق آئین میں ترامیم کر سکوں جس کے ذریعے انڈیا کو اس کی ہندو پہچان دے دی جائے rather than being secular. اور پھر اس کے علاوہ اس طرح کے کچھ مسائل کے جس میں مسلمانوں کے لیے جو مسلم پرسنل لا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی اتنا پاپولر ہے وہاں پہ بی جے پی کے 400. وہ یہ رہا ہے کہ ابھی تک جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں جو ان کے گڑھ تصور ہوتے تھے, حالانکہ وہ بھی ایک مس نارمر ہے کہ وہ اس طرح کا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا 8 فروری کو کہ ساڑھی گال ہو گئی تو لوگ گھر سے نکلے ہی نہیں الیکشن, اکثر کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ ساڑھی گال ہو گئی. ادھر یہ ہے کہ ان کے جو گڑھ میں ہیں وہ کہتے ہیں یار آ ہی جانا ہے, ہماری جماعت نے جیت ہی جانا ہے, وہ نکلے نہیں. تو یہ تھوڑے سے ارے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, تو وہ پھر مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف دوبارہ سے زہر اگلنے کی بات. وہ اس کو بطور ٹول بھی استعمال کرتے ہیں ہر دفعہ الیکشن کمپین میں. پاکستان ضرور ایک پورشن ہوتا ہے, ٹائم ختم ہوگا. ابھی تقریباً 2 فیزز تک یہ واقعہ نہیں ہو رہا. سر ہمارے دوست فواد چوہدری صاحب تو دونوں طرف مقبول ہو گئے نا, کہ یہاں بھی وہ ریلیونٹ ہو گئے وہاں بھی ہو گئے, تو ان کو پتہ ہے ہاؤ ٹو ڈرائیو دا میڈیا, یہ گر ہے ان میں. ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیویزم میں فواد چوہدری صاحب کا ایک بڑا رول ہے. جی جی ماشاءاللہ, اللہ انہیں اور کامیاب کرے. لیکن بات سنیں, اس وقت ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو, میں مذاق نہیں کر رہا, میں
فواد چوئی صاحب سے جب بھی ملوں وہ ہنس کے ملتے ہیں، لیکن انہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستانہ نہیں ہے. جہاں بھی کہیں میرا نام نظر آئے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ عدنان حیدر کو نقصان پہنچایا جائے، وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں. ارے میں تو ان کے ساتھ اتنی دوستی کے آپ کا تو یارانہ ہے نا ان کا ساتھ، وہ تو وزیر اطلاعات کے لیکن تو میں ہم ٹی وی سے اس کہیں بات گئے، یہ بھی بات ہے، ویسی کوئی بات حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک اچھے سپوکس پرسن کی یا میڈیا ایڈوائزر کی یا میڈیا مینیجر کی ضرورت ہے، اور وہ کوالٹیز ساری کی ساری فواد چودھری میں ہیں. جناب مروت صاحب سن رہے ہو کیا؟ یہ ایسے لوگ آپ کے ہیں. مروت صاحب بالکل نصرت صاحب میں چہرہ پہچان لیجئے، پہچان لیں. میں حماد اظہر صاحب اب آپ کو سمجھ آئی کیوں آپ کو ان کو فون کرنا پڑتا ہے؟ سمجھ آ گئی. حماد صاحب دیکھیں، کئی میری خبر، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں حماد صاحب کے حوالے سے بھی، اور مروت صاحب کہتے ہیں بریک پہ، مروت صاحب کے حوالے سے بھی میں اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق کرنے میں اس کی لیگل ٹیم کا اور مروت صاحب جیسے کرداروں کا کام ہاتھ ہے. مروت صاحب اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اپنا آج جو جواب دیا ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ، اگر فواد چودھری صاحب ہوتے تو آج یہ جوابات نہ ہوتے. ہی ہیز دا گٹس نا یار، میں نے بتا دیا نا کہ فواد چودھری نے 5 سال میں جہاں میرا نام سنا نقصان ہی پہنچایا، تو میں بری ان کے حق میں اچھی بات نہیں کر سکتا. تو یہ ان کی کوالٹی ہے جو میں ماننے پہ مجبور ہوں. تو فواد چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ میڈیا میں کیسے بات کرنی ہے. سو دیٹس وائی پی ٹی آئی کو ضرورت ہے ان کی. اچھا ہوگا پی ٹی آئی رکھ لیں، بریک لے لو. ویلکم بیک. نصرت صاحب دیکھیں، زرداری صاحب کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے کہ جب تک عارف الوی صاحب تھے یا اس سے پہلے اللہ غریق رحمت کرے ممنون حسین صاحب، تو وہ صدارت کا جو دفتر تھا یا آفس تھا وہ بہت ہی کوئی ریلیونٹ ٹائپ لگتا تھا کہ بس پریڈ کے لیے آتا ہے. لیکن زرداری صاحب کو کریڈٹ ہے کہ صدارت کے عہدے پہ بیٹھتے انہوں نے اپنے آپ کو متحرک کیا. سندھ گئے اور انہوں نے جب پہلی بار صدر بنے تھے تو تمام اختیارات تو دے دیے، اس کے باوجود بھی وہ پولیٹیکل، دیکھیں ہی از اے پولیٹیشین. سندھ گئے، انہوں نے سیکیورٹی صورتحال اور کچے کے ڈاکوں پہ خاص میٹنگ لی اور اس کے بعد صوبائی کوارڈینیشن کی بات کی. وہاں سے وہ گئے بلوچستان، اور وہ کل بھی بلوچستان تھے آج بھی، تو وہاں انہوں نے بڑا ایک متحرک دن بلوچستان کے حوالے سے گزارا ہے. لیکن کیوں گزارا ہے یہ اس پہ میرا ایک بڑا سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ. اس کو پوچھنے کے لیے علی شاہ صاحب کو میں نے زحمت دی ہے کوئٹہ سے. علی شاہ صاحب بہت شکریہ، سگنلز کی مجبوری تھی، نہیں تو ہم آپ کو ویڈیو کال پہ لیتے. زرداری صاحب ہیں، میرا باقی سوال نصرت صاحب پوچھیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کوئٹہ میں ہیں. مجھے یہ کہیں اطلاعات مل رہی ہیں 2-3 وہاں کے باخبر صحافیوں سے کہ کوئی اختلافات ہیں کابینہ کے اندر، وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے لوگ اور کچھ لیفٹ رائٹ کے لوگ بہت اعتراض اٹھا رہے تھے، تو وہ ایک وجہ بنی زرداری صاحب کا وہاں جانا. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ بہت شکریہ عدنان بھائی، نصرت جاوید صاحب، بلوچستان کو دوبارہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے یعنی 19 نمبر ہے، 14 صوبائی وزراء ہے، 5 ایڈوائزرز ہیں، یہ ملا کے 19 بن جاتے ہیں. اب ان 19 میں 6 جو ہے ان کا تعلق نصیر آباد ڈویژن سے ہے. نصیر آباد ڈویژن جس سے گرین بیلٹ آف بلوچستان کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریاتی بیس ہے وہ نصیر آباد ڈویژن ہی ہے. باقی جھیالے آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بلوچستان کے جو دیگر ڈویژنز ہے یا اضلاع ہے وہ کیبنٹ فارمیشن میں انداز ہو چکے ہیں. جو چیف منسٹر صاحب سرفراز بگٹی، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرا زیادہ جو ڈسٹریبیوشن آف پورٹ فولیوز ہے، وزارتوں کی تقسیم میرا زیادہ عمل دخل نہیں رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بلاول ہاؤس سے ہوئے ہیں. وہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے کیے ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے کیے ہیں. تو یہاں جو نہیں ایک منٹ ارے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وزارتیں بانٹی گئی ہیں، جو مختلف پورٹ فولیوز دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں سرفراز بگٹی صاحب معترضین کو یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی یہ وزارت اور آپ کی یہ وزارت. آپ یہ فرما رہے ہیں؟ میں بالکل یہی بتا رہا ہوں نصرت صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی نے ڈسٹریبیوشن کی ہے، یعنی آصف علی زرداری سے مراد پاکستان پیپلز پارٹی. تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اب 19 لوگ تو اکموڈیٹ ہو گئے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اسی طرح کچھ لوگ انڈیپینڈنٹس ہو کے آئے ہیں، جماعت اسلامی سے ہیں، ان کو بھی اکموڈیٹ کیا گیا ہے. یعنی کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی تعداد یہاں پہ 19 ہے تقریباً.
اب 19 में बहुत कम लोग जो है वो अकोमोडेट हो गए। یہ بتائیے یہ جو پرانے یہاں کے جیالے ہیں جاتک صاحب کیا علی مدد جتک وہ ایڈجسٹ ہوئے ہیں اچھی جگہ پر یا نہیں کہ ان کا دل کو ناراض ہے یا وہ بہت ہی زیادہ ایڈجسٹ ہو گئے؟ وہ ٹھیک جگہوں پہ ہوئے ہیں. اچھا وہ خوش ہیں. چلیں وہ راضی تو جیالے راضی. جی جیالے جو وہ ہارڈ کور جیالے کے ہیں وہ راضی ہے. لیکن ساتھ ہی ظاہر ہے اور بھی جیالے وہ جو اسمبلی میں آئے ہیں وہ تو راضی ہو چکے ہیں ان میں ہارڈ کور. باقی جو اسمبلی سے بات ان کی گلے شکوے زیادہ تھے. کل بھی انہوں نے آصف زرداری صاحب سے یہی پارٹی کو آن بورڈ رکھے ہمیں آپ نظر انداز کیا ہے. میں نے جو کچھ انسائڈرز ہے وہاں میٹنگ میں نے پوچھا آپ کو ری اسٹرکچر کرے پرٹیکولرلی پشتو ڈومینیٹڈ ایریاز آف بلوچستان یہاں پہ تھوڑا سا کام کرے. کہنا تھا ماضی میں ہم نے ایک مرتبہ لیکن یہ بتائیے کہ ابھی ایک منٹ ٹھہریے گا شاہ صاحب, ابھی یہ جو کابینہ بنی ہے کیا اس میں پشتون جو بیلٹ ہے اس کی نمائندگی سفیشینٹ ہے یا کہ نہیں؟ وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ پشتون بیلٹ اتنی زیادہ اس کی نمائندگی نہیں ہے. تو امبیلنس زیادہ ہے. پشتون بیلٹ کی نمائندگی اب ظاہر 14 منسٹرز ہے, اس میں صرف 2 ہے, ایک نون لیگ سے ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. یہ شکوے چونکہ نون لیگ جو پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز آف پاکستان ہے وہاں پہ ظاہر ہے یہ تو جمعیت علماء اسلام کا پی کے میپ کا ان کا بیس رہا ہے. اب پی کے میپ تو وہ آؤٹ ہے اور ساتھ ہی جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ بھی اس وقت اپوزیشن میں ہے. وہ چاہے فرینڈلی اپوزیشن ہی کہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی وزارت ہے, کوئی مشیر, کوئی پارلیمانی سیکرٹری اس طرح کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. تو یہ بڑا علی شاہ صاحب میں ایک تو ٹائم کی بھی کمی ہے علی شاہ صاحب گورنمنٹ پر. علی شاہ صاحب ٹائم کی بھی کمی ہے لیکن آپ کی سادگی پہ میں قربان جاؤں. سرفراز بگٹی اور بلاول صاحب کی جو ملاقات ہے وہ تو ایک ہی ملاقات ہوئی. آپ نے تو ان کی بات کو مان لیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. تو مجھے ذرا اپنی سادگی سے یہ بتائیے کہ وہ کیا مجبوری تھی. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ آپ ایک رپورٹر ہیں وہاں پہ, آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ مجبوری کون سی تھی کہ زرداری صاحب کو جانا پڑا کابینہ اور وزیر اعلیٰ اور باقی لوگوں میں جو اختلاف وہاں پہ ہے اس کو ختم کرانے کے لیے؟ اس پر یا تو یہ کہیں کہ عدنان حیدر کہ تمہاری اطلاع غلط ہے تاکہ میں چپ ہو جاؤں. جی اندر کی خبر یہ ہے عدنان, صورتحال یہ ہے یقیناً زرداری صاحب بھی بامر مجبوری آئے ہیں. ایک تو دیکھیں سندھ کے بعد پیپلز پارٹی کی اب کافی عرصے سے یہ کوشش رہی ہے کہ بلوچستان کو اپنا پولیٹیکل بیس بنا دے. اب ظاہر پولیٹیکل بیس تو بنانا ہے. اب اگر وہ اسلام آباد میں بھی کیو اینڈ اے کی بات کرتے ہیں تو وہ سندھ کے ساتھ بلوچستان کو بھی شامل کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا میاں نواز شریف آئے, مریم نواز صاحب آئی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے نہ میڈیا سے بات کی نہ کوئی یہاں پہ پولیٹیکل ورکر سے بات کی. سلیکٹڈ جو جس کو الیکٹیبلز کہا جاتا ان کے ساتھ ایک وی آئی پی ہوٹل میں یہاں پہ ملاقات کی اور یہاں سے چلے گئے. لیکن کمپیریٹیولی دیکھا جائے اس چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا عدنان, بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری. سر ٹائم ختم ہو رہا ہے, سوال آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے. علی شاہ صاحب سوال آسان کر رہا ہوں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت بن گئی, کابینہ بن گئی, بلوچستان میں بڑا اسٹرانگ کوارڈینیشن ہوتا ہے, بیوروکریسی کہہ لیں اسے, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ادارے کہہ لیں, کیونکہ ڈیولپمنٹس کے کام ہوتے ہیں اور آف کورس ہر صوبے میں ہوتے ہیں. وہ کوارڈینیشن نہیں ہو پا رہی, وہ کہیں اور سے ڈائریکشنز لے رہے ہیں, وزیر بن گئے ان کی کوئی سن نہیں رہا, مطلب ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں وزیروں کا تو سن رہا ہے. ایک میں آپ کو ذرا اپڈیٹ کروں, جو بھی آ رہا ہے سرفراز بگٹی کے پاس, وہ چاہے ایڈوائزر ہے چاہے منسٹر ہے, جس ایماندار سیکرٹری کو, ایماندار ایم ڈی کو جس کا بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سرفراز بگٹی صاحب فوراً آرڈر کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ وزارت جو ہے وہ بالکل بااختیار ہے, اس میں شک نہیں ہے. لیکن جو رہ گئے ان میں کافی ریزنٹمنٹ ہے, ان کے خدشات ہے, تحفظات ہے. اس چیز کو ایڈریس کرنا سرفراز بگٹی صاحب کے لیے بڑا پرابلم ہوگا. اب جام کمال خان ہے, میر قدس جو ہے, کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو ان کی گورنمنٹ بنسبت دس گورنمنٹ وہ اسٹرانگ تھی, اس لیے کہ جتنی بھی پورٹفولیوز انہوں نے نہیں آپ کہہ رہے ہیں قدوس بزنجو سرفراز بگٹی سے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے. اچھا آپ کہیں گے یہ کیوں؟
देखिए कुदूस बिजंजो पर दर्ज शफकत था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में इनका सरदार सेंगल की, इसी तरह जमात उलमा इस्लाम की, उनका जो नंबर गेम जो थे अभी 21 Very right. तक वो पहुंच रहे थे। वेरी 21 पे राइट, आप बहुत जरूर शुक्रिया बना सर। सकते हैं। 30 सेकंड, कदूस बदिंदो ज्यादा ताकतवर अरे वो इसीलिए वजाहत भी उन्होंने कर दी ना कि आपको उनको, opinion चाहिए इसमें, आपको- अरे वो सही कह रहे हैं कि JUI भी उनको सपोर्ट कर रही थी ब्रॉडर टर्म में और बाकी जमातें भी कर रही थी। यहाँ पे तो मसला ये है कि PKMP यानी अचकज़ई साहब तो लीड कर रहे हैं politically सरफराज और मुफ्ती weak हैं आप JUI के उस हवाले से जाहिर है कि पोलिटिकली स्ट्रेंथ वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।